آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 115۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اہل عرب کی لغو عادات، دوسرا حصہ۔ اسلام نے ان تمام خرافات کو نیست و نابود کر دیا اور اپنے ماننے والوں کو ایسی رسوم ادا کرنے سے منع کر دیا۔ ان کے ہاں ایک اور عقیدہ بھی پھیلا ہوا تھا کہ جب کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے سر سے روح ایک پرندے کی شکل میں نکلتی ہے، اور جب تک اس مقتول کا انتقام نہ لیا جائے اس وقت تک وہ اس کی قبر پر چکر کاٹتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پلاؤ، میں سخت پیاسی ہوں۔ اس اعتقاد کے باعث ان کے ہاں اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کے قریبی رشتہ داروں اور بیٹوں بھائیوں کے لیے اس کے خون کو معاف کرنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب تک ہم مقتول کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک اس کی روح کو چین نہیں آئے گا۔ وہ اپنے مشتعل جذبات کو تو ٹھنڈا کر سکتے تھے لیکن اپنے مقتول باپ یا بھائی کی روح کی اس ابدی پریشانی اور اضطراب کو برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا، اس لیے وہ مجبور تھے کہ اپنے مقتول عزیز کا ہر قیمت پر انتقام لیں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے، میری روح کو چیخنے چلانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ روح کا چیخنا چلانا انسان کے لیے بڑی معیوب بات ہے۔ وہ روح چیختی ہے میں پیاسی ہوں، مجھے پلاؤ، اور اس کی ہر صدا ایک ایسی مصیبت ہے جو سیاہ بادلوں کو سفید کر دیتی ہے۔ اسلام نے دوسری خرافات کی طرح اس توہم پرستی کی بھی بے خونی کر دی اور اہل عرب کو اس ناسور سے شفا بخشی جس سے ہر وقت خون رشتہ رہتا تھا اور قیامت برپا کرتا رہتا تھا۔ ان کی جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص کسی ایسے گاؤں میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا جس میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہوتی تو اس سے بچنے کے لیے اور وہاں کے جن کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اس گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور اندر قدم رکھنے سے پہلے گدھے کی طرح ہینگتا، پھر خرگوش کا ٹخنا اپنے گلے میں باندھ لیتا اور یقین کر لیتا کہ اب نہ وبا مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ یہاں کا جن مجھے کوئی اذیت پہنچا سکتا ہے۔ گدھے کی طرح ہینگنے کو وہ تعشیر کے لفظ سے تعبیر کرتے۔ ایک شاعر کہتا ہے جب کوئی جنگ بھڑک اٹھتی ہے تو گدھے کی طرح ہینگنا کوئی نفع نہیں دیتا، اور نہ اپنے مقام سے ادھر ادھر ہٹ جانا اور نہ خرگوش کے ٹخنے کو اپنے گلے میں لٹکانا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ایک قبیح رسم یہ تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو ایک دھاگا کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیتا یا اس کے تنے کے ارد گرد لپیٹ دیتا۔ جب سفر سے واپس آتا تو اس دھاگے کو دیکھتا، اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا پاتا تو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس دھاگے کو الرتم کہتے۔ ان کی ایک رسم بد کے بارے میں ابن سقیط نے روایت کیا ہے کہ عرب کہتے تھے کہ اگر کسی شریف آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو وہ اس مقتول کی لاش کو رونتی ہوئی اوپر سے گزرے تو اس کے بعد جو بچہ وہ جنے گی وہ زندہ رہے گا۔ ان کی ایک قبیح رسم یہ تھی کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو وہ اس پر نوحہ خوانی کرتے، روتے، اپنے چہروں پر تماچے مارتے، گریبان پھاڑتے اور سر مڈوا دیتے۔ بسا اوقات مرنے والا مرنے سے پہلے خود اپنے وارثوں کو اس امر کی تاکیدی وصیت کر جاتا۔ چنانچہ طرفہ بن عبد جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھا وہ اپنی بھتیجی کو وصیت کرتا ہے، اے معبد کی بیٹی، معبد اس کے بھائی کا نام تھا، جب میں مر جاؤں تو شایع نشان طریقے پر میری موت کا اعلان کرنا اور میرے لیے اپنا گریبان چاک کر دینا۔ یہ ماتم اور نوحہ خوانی ہفتہ 10 دن تک جاری نہ رہتی بلکہ 1 سال تک یہ محشر بپا رہتا، اور اس کے بعد گریہ وزاری اور ماتم گزاری کا یہ سلسلہ کہیں جا کر اختتام پذیر ہوتا۔ لبید اپنی دونوں بیٹیوں کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم دونوں کھڑی ہو جانا اور میرے محامد اور اوصاف جو تم جانتی ہو انہیں بیان کرنا، نہ اپنے چہروں کو نوچنا اور نہ اپنے بالوں کو منڈانا، اور دونوں یہ کہنا کہ ہمارا باپ وہ تھا جس نے نہ کبھی اپنے دوست کو ضائع ہونے دیا اور نہ کبھی کسی امین کی خیانت کی اور نہ کسی کے ساتھ بدعہدی کی۔ رونے دھونے کا یہ سلسلہ تم 1 سال تک جاری رکھنا، پھر تم پر سلامتی ہو، اور جو شخص مرنے والے پر پورا سال روئے اس کے بعد اگر وہ رونا ترک کر دے تو اسے معذور سمجھا جائے گا۔ اسلام نے جاہلیت کے دیگر قبیح رسوم کے ساتھ ساتھ اس رسم کو بھی ختم کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا
کہ وہ آدمی جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی لافیں مارے وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں۔ صحیحین میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ سالقہ وہ عورت جو بلند آواز سے نوحہ کرے، الحالقہ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنا سر منڈا دے، اور شاقہ یعنی وہ عورت جو اپنے گریبان کو چاک کر دے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔